السلام علیکم، میرا نام سردار سلیم الیاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے سوشل میڈیا پیج پر مجھے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کا سلسلہ جاری تھا اور اس میں بہت سارے نئے لوگ مختلف یوسیز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن لڑنے کے بعد صدر منتخب ہوئے ہیں. ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آج جو سلسلے میں پہلی پوڈ کاسٹ میں UC 89 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی مسلم لیگ UC 89 کے صدر جناب ریحان قمر صاحب. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. ریحان صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ ریحان صاحب نے جو انٹرا پارٹی الیکشن لڑا ہے یہ I-8 کا علاقہ ہے، پوش علاقہ ہے. عموماً یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ سوشل ایکٹیویٹیز میں پولیٹکس کے اندر اس طرح سے انوالو نہیں ہوتے. تو کس طرح سے آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آ کر آپ کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کو، آپ کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا؟ جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی 10 سال سے میں مقیم ہوں اسلام آباد کے اندر. میں کراچی سے اس وقت میں جاب کرتا تھا، تو پھر میں ٹرانسفر ہوا میرا اسلام آباد. تو ظاہر سی بات ہے ہلکا باب بڑھتا گیا اسلام آباد میں، اور 10 سال سے میں ایک ہی جگہ رہ رہا ہوں. تو یہاں بھی آنا جانا تھا اور سب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور یہ اپرچونیٹی ابھی تقریباً 1 آدھ مہینے پہلے ہی مجھے نظر آئی اور میں نے اس کو گریب کیا. میں نے کہا کہ یار ان کی جو سیاست ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی، وہ بیسکلی مفاد کی سیاست نہیں کر رہے، وہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں، جسے میں پازیٹیو پالیٹکس بھی کہتا ہوں. پازیٹیو پالیٹکس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو تو ہم بعد میں خیر ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ یار لیٹس کنٹیسٹ. اور اس کے لیے پھر میں سارے دوستوں کو ایکٹیویٹ کیا I-8 کے اندر. اپنے جو میرے دوست یار تھے، جو پرانے جو ایسوسیٹ تھے، میرا دفتر بھی I-8 میں ہی ہے، اور اس حوالے سے کافی لوگ جانتے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو آپ روزمرہ کے معاملات گزار رہے ہوتے ہیں مرکز میں، مسجدوں میں اب جانا آنا، لوگوں سے ملنا ملانا، تو وہ وہاں سے تعلق داری بنتی گئی. اور اس طرح میں نے بہت لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا اور لوگوں نے بہت سراہا کہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں کوئی موروثی سیاست نہیں کر رہا. میرے والد، میرے دادا کوئی منسٹر MP ہے، میں نہیں تھے، نہ کوئی بیوروکریسی میں ہے. تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سیاست میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگوں نے مجھے سراہا اور میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ٹرن آؤٹ آیا کہ میں خود امید نہیں لگا رہا تھا. کہ جب میں نے لسٹ بنانی اپنی شروع کی کہ میرے ووٹرز کون ہیں اور جو میں نے ووٹ مجھے ہوئے ڈلے، وہ بہت ہی امیزنگ رزلٹس تھے اور بہت ہی سرپرائزنگ تھے میرے لیے، اوور ویلمنگ تھے رادر. آپ کو کتنا، آپ کے اس UC میں کتنا ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا تھا اور آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ ٹوٹل ہمیں جو ووٹ کاسٹ ہوا اپروکسیمیٹلی 1200 تھا، جس میں سے جو میں لیڈ لے کے گیا تقریباً 460 ووٹس تھے میرے. اور کوشش یہی تھی کہ سارے اسلام آباد I-8 4 کے ہی ہوں. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ تقریباً 1200 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوا. اسلام آباد کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سیاست کے ساتھ اس طرح سے گہرا تعلق نہیں تھا، لیکن یقیناً آپ نے ووٹ بھی دیے ہوں گے اور آپ کو سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو کبھی آپ نے پہلے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو نچلی سطح کے اوپر کھلا ماحول دیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر شمولیت کے ساتھ ساتھ الیکشن لڑیں اور پارٹی کے عہدیدار بنیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے سلیم صاحب. ان نون آئیڈینٹی ہوں میں پارٹی کے لیے. پارٹی مجھے جانتی نہیں ہے، نہ میرا بیک گراؤنڈ جانتی ہے، نہ میری فیملی کو جانتی ہے. لیکن پارٹی نے مجھے ایک اپرچونیٹی دی. ظاہر سی بات ہے میری اسیسمنٹ ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ اس پروسیس میں داخل ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں ٹھیک ہے یار، اٹس ناٹ اے بیڈ چوائس، ان کو موقع دیا جائے. اور وہ موقع میرے لیے بڑا پازیٹیو ثابت ہوا. پہلی بات تو یہ سیاست میں نہیں تھے اتنے پرانے، اور یہاں کوئی موروثیت ہے نہیں سیاست میں جس طرح ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں موروثیت دیکھتے ہیں. میں پرٹیکولرلی کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز موروثیت پہ ہی چل رہی ہیں، چاہے وہ سندھ کی ہوں، چاہے KPK کی ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی ہوں، چاہے وہ پنجاب کی ہوں. یہ سلسلہ یہاں نہیں ہے. یہاں پہ کردار سے بندے کو پک کیا گیا اور کوشش کی کہ خدمت خلق کی جائے، پہلے انسان کی مدد کی جائے، انسان کے لیے فلاح کے کام کیے جائیں. اور اس کے بعد پھر مرکزی مسلم لیگ نے یہاں اپنے آپ کو پہلے منوایا اپنا لوہا اس بات پہ کہ انہوں نے پہلے کام کیا اور پھر پالیٹکس میں آئے. یہاں لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے ٹیکنیکلی. دیکھیں یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے پالیٹکس، یہ ایک اس طرح کا کام نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے کہ پہلے میں آؤں انویسٹ کروں، اس کے بعد میں یہاں سے ایکسٹریکٹ کروں.
آپ I8 کے اندر بظاہر تو بہت خوبصورت مرکز اور بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونے والا مرکز ہے جی. یہاں کے کیا مسائل ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا سلیم صاحب. بات یہ ہے کہ جب 10 سال پہلے میں آیا تو یہاں پہ گنے چنے پلازے تھے مرکز کے اندر، اور آبادی بھی اتنی کوئی وحشیانہ آبادی نہیں تھی کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہوں. سردیوں میں تو خاص طور سے 8 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا تھا روڈوں پہ. تو اب یہ پچھلے 5 سال کے اندر اتنی ایکسٹینسو گروتھ آئی ہے I8 کے اندر اسپیشلی، کیونکہ I8 کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا اسلام آباد میں، وہ پنڈی اور باقی اسلام آباد سے بہت سینٹرائزڈ ہے، بالکل بیچ میں آتا ہے. اور اس طرح ٹریفک کا اضافہ ہوا ہے، آبادی کا اضافہ ہوا ہے، لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. 10 سال میں ظاہر سی بات ہے ایک نئی جنریشن بھی آ جاتی ہے، تو پلس گاڑیاں بہت آ گئی ہیں اسلام آباد میں، ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے. تو مسائل تو بہت ہیں. جب آبادی بڑھتی ہے تو مسائل بھی بڑھتے ہیں. ابھی مسائل اس حد تک آ جائیں گے آپ کے پاس کہ آپ میں کراچی میں رہا ہوں، پانی کی قلت ہوتی تھی، بجلی کی قلت ہوتی تھی. ابھی ہم وہاں پہ نہیں آئے اسلام آباد میں، لیکن مجھے لگتا ہے سونر اور لیٹر وہ بھی آ جائے گا ادھر. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ان ٹائم بیفور ٹائم اس کو ہینڈل کیا جائے، اس کو کیٹر کیا جائے معاملوں کو، تو ہم اس کیٹاسٹروفی سے بچ سکتے ہیں، اس مشکل وقت سے بچ سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال اسلام آباد I8 مرکز کے اندر انتہا سے زیادہ ٹریفک ہے. ٹریفک مینجمنٹ بہت پور ہے، بہت پور ہے. اس حد تک پور ہے کہ بیچارے، ظاہر سی بات ہے میں اگر یہاں سے نکل کے اپنا پیٹرول لگا کے، جتنا مہنگا پیٹرول ہے، میں پیٹرول لگا کے مرکز جا رہا ہوں اور میں گاڑی چھوڑتا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے پارکنگ نہیں ملتی، میری فیملی بیٹھی ہوتی ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں. جب میں آتا ہوں میری گاڑی نہیں ہوتی وہاں پہ، تو وہ چوری نہیں ہوتی لیکن وہ اٹھ جاتی ہے وہاں سے، ٹریفک والے اٹھا لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ٹریفک وائلیشن کر رہا ہوگا، ٹریفک اٹھا، لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ سولوشن نہیں دے رہی گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن. آپ کے خیال میں I8 مرکز کے اندر جو بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے، یہاں پہ ایک تو پارکنگ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ سر اس کا جو بہترین حل اور جس کا جو سلوشن ہے، وہ سرکار کو چاہیے بجائے ابھی پلاٹس الاٹ کر کے، سیل کر کے، آکشن کر کے بلڈنگیں بنانے کی ان کو ترجیح دی جائے. اس وقت جو ریمیننگ پلاٹس ہیں ان کے پر پارکنگ پلازاز بنائے جائیں، جس کی وجہ سے بھائی آپ چارج کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چارج کریں. آپ نے بلو ایریا میں بھی بنایا ہے ایک ہیوج پارکنگ پلازا، بینیفٹ ہے نا وہ عوام کے لیے اور پبلک کے لیے بھی، اور جو گزر رہی ہیں گاڑیاں ان کے لیے بھی فائدہ ہے. بھائی ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر آپ پارکنگ پلازا بناتے ہیں اور کوئی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے اپنی، تو آپ اٹھائیں گاڑی، آپ کے پاس اتھارٹی ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی پروویژن ہے ہی نہیں اس کے اندر اور آپ گاڑیاں اٹھا رہے تو لوگ تکلیف میں آئیں گے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ I8 کے اندر جتنے نئے پلازے بن رہے ہیں جی، اس کے اندر لازمی ہو کہ اس پلازے میں جتنی آفس کیپیسٹی ہے، یا یہاں پہ اگر فلیٹ بنتے ہیں جو فلیٹ کی کیپیسٹی ہے، تو ہر دکان کی ایک پارکنگ اس پلازے کے اندر، اس کی بیسمنٹ میں، اس کے اندر پارکنگ کا فلور ہونا چاہیے؟ سر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. میری نالج کے حساب سے کہ جو پرانے پلازے تھے ان کے لیے تو ایک پارکنگ اویلیبل تھی پہلے. اگر آپ دیکھیں اسلام آباد میں، پیچھے مرکز میں دیکھیں، برابر والے مرکز میں، سب جگہ پارکنگز اویلیبل تھیں. لیکن اب جو نئے پلازے بن رہے ہیں ٹیکنیکلی CDA اپروو کرتا ہے بیسمنٹ پارکنگ، لیکن بلڈرز اوبیسلی آپ کو پتہ ہے بلڈر کمیونٹی اسٹرانگ بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، تو وہ پارکنگ اس میں سے ختم کر دیتے ہیں. جبکہ ان کو آتھورائزڈ ہی نہیں کرنا چاہیے اتھارٹی کو کہ ان کو بلڈنگ بنانے کی پرمیشن دی جائے وداؤٹ پارکنگ. اچھا، اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں I8 کے اندر ایک بہت بڑا اور مسئلہ بھی ہے. بظاہر تو اس کو ہمارے ہاں اتنا زیادہ وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر میں دیکھوں تو نیو یارک کے الیکشن میں زوران ممدانی نے سیم اسی طرح کی سچویشن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا. وہ یہ ہے کہ یہاں کی مہنگی پراپرٹی یا مہنگے جو ہے وہ جو رینٹل پراپرٹیز ہیں اس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے اسلام آباد کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں رہائش نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ جا کے پنڈی میں یا دیگر جو کچی آبادیاں ہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ تو دیکھیں ہم بہت زیادہ اکنامکس ڈسکس کرنی پڑے گی اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نا وہ بیسکلی آئی وڈ سے کہ اٹس اے کرپشن بیسڈ اکانومی. پاکستان چلتا ہے کرپشن بیسڈ اکانومی پہ. ورنہ اگر ریئل ٹائم آپ دیکھیں گے تو آپ کو میجورٹی جاب والے لوگ نظر آئیں گے، لیکن جو بزنس مین ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. اوبیسلی جو لمیٹڈ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ جاب والے ہی پے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جب آپ کے پاس ابنڈنس آف پیسہ آ جائے گا ملک میں تو وہ کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز ہوگا. جو ملک میں رہے گا وہ یوٹیلائز ملک میں ہو جائے گا، ورنہ وہ باہر چلا جائے گا. یو نو ہاؤ اٹ ورکس ان پالیٹکس. دیکھیں پالیٹکس میں نے کی نہیں ہے، لیکن اوبیسلی ہم دیکھتے تو ہیں نا چیزیں، ہم سمجھتے ہیں چیزیں، اور اس کو کنٹرول تو سرکار ہی کر سکتی ہے. دیکھیں میں سرکار پہ الزام لگاؤں کہ سرکار یہ سرکار وہ، اس سے سچویشن نہیں ہوتی. میں نے انفرادی طور پہ کیا کیا،
مجھے سب سے پہلے وہاں سے ابتدا کرنی ہے. تو ہم انفرادی سیاست اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اندر کہ ہم انفرادی طور پہ ٹھیک ہوں. پہلے ہم گھر سے شروع کریں اپنی سیاست, اپنا جو بھی خدمت خلق کرنا چاہ رہے ہیں وہ گھر سے شروع کریں, پھر محلے میں جائیں, اپنی گلیوں میں جائیں, لوگوں کی مدد کریں. ہم دیکھیں ہم تو شور والی سیاست کر رہے ہیں, شور والی سیاست تو ہو نہیں رہی اس میں. ایک تو چلو اسلام آباد I8 کے مرکز کے مسائل ہیں, اور مرکز میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا پلازے بنتے جا رہے ہیں, اور ان پلازوں کے اندر اب یعنی کہ جو ضرورت ہے اس سے زیادہ شاپس اور چیزیں سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں کراچی کے اندر گل پلازا کا ایک واقعہ ہوا, تو یہاں کی فائر سیفٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہاں کی جو اتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے پلازوں کی, مارکیٹوں کی, یہاں پہ فائر سیفٹی اور اس ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں؟ سر ایبسولوٹلی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہوں کہ جتنے نئے پلازے بنے ہیں ابھی پچھلے 3 سالوں میں, اس میں فائر سیفٹی ہے, اس میں ایگزٹس ہیں, ایمرجنسی ایگزٹس بنائی ہوئی ہیں. لیکن جو پرانی بلڈنگز بنی ہیں وہ بیسکلی اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں گے نا جا کے, تو آپ کو لگے گا نیچے شاپس ہیں, اوپر فلیٹس ہیں, تو اس کے اندر ایگزٹس نہیں بنائی ہوئی انہوں نے, ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہیں اس کے اندر. تو اگر ان کو فائر ڈپارٹمنٹ ہمارا ٹیک اپ کرے اپنے لیول پہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت جتنی نئی شاپس ہیں, گراؤنڈ اور لوور گراؤنڈ از فل آف فوڈ بزنس. ٹھیک ہے, فوڈ بزنس کا مطلب ہے چولہے جل رہے ہیں, گرلز جل رہی ہیں, تیل گرم ہو رہا ہے. تو اس میں آگ کا پکڑ لینا اس کی پرابلٹی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو اگر آپ میری گارمنٹ انڈسٹری ہو, یا میں کلودنگ اسٹور ہو, یا میں شو اسٹور ہوں, اس کا کم ہوتا ہے. تو اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ یہاں پہ کیونکہ میرا خیال ہے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے, فائر ڈپارٹمنٹ کو, اور یہاں پہ لائسنسنگ پراپر دینی چاہیے, اور ان کا پری آڈٹ کرنا چاہیے تمام پلازوں کو فائر سیفٹی کے حوالے. جی, فائر سیفٹی کے حوالے سے ان کو بہت ایکٹیولی کام کرنا چاہیے اور سختی کے ساتھ. اچھا ریان بھائی, ہم بات کر رہے تھے I8 کے اندر مسائل کے حوالے سے, تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم I8 کے اندر رہیں, یہاں مرکز قریب ہے, یہاں پہ اگر ہم نے شہر سے باہر جانا ہو تو اڈے قریب ہیں, یہاں پہ اگر آپ نے واک کرنی ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی کچنار پارک آپ کو مل جاتی ہے, پھر بہت سارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز یہاں پہ ساتھ ہی ایچ سیکٹر ہے وہاں سے مل جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ سہولتیں ہیں وہاں ان کی خامیاں بھی ہیں, اور کیا کیا خامیاں ہیں؟ سر دیکھیں, سہولتیں تو آج سے نہیں ہیں, سہولتیں تو ہمیشہ سے تھیں. یہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میرے خیال ہے کافی عرصے سے ہے, پارکس بھی یہاں پہ ہیں, اسلام آباد کی پہچانی پارکس ہوتی تھی. لیکن اب جب آبادی بڑھ گئی ہے کہ اس کا کیا سلوشن ہے ان کو اس کو کنٹرول کرنے کا. بات یہ ہے کہ کشنار پارک پہ وارداتیں روٹین ہیں. میرے نیبر کے ساتھ پچھلے ہفتے ایک لڑکا بائک سے گرا ہوا تھا, اس نے بیچارے ہمدردی میں بائک روکی, پیچھے سے آگے گاڑی میں ایک بندہ بیٹھ گیا, اس نے کہا دے دو جتنے پیسے ہیں. یہ 11 بجے کا وقت ہے کشنار پارک کے اوپر, وہ بھی آیا تھا لاہور سے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, جو واقعات آپ کو یہاں I8 کے پتہ ہیں کوئی تھوڑے سے بتائیں نا. بھائی میرا سب سے سنا ہے آپ کی اپنی گاڑی چوری, میری اپنی گاڑی گھر کے سامنے صبح 9 بجے چوری ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے اندر اسلام آباد سے آؤٹ تھی, سنجانی سے ٹریس ہوئی ہے. پولیس کو بہت پریشر ڈالا. ٹھیک ہے, ان کے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوئی گاڑی, اور آج تک وہ گاڑی نہیں ملی. تو اب میں تو ایک بندہ ہوں جو رپورٹ کر رہا ہے, یار انہوں کتنے لوگ انسیڈنٹس ہوتے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہو رہے. اور اس وقت سب سے بڑا ایک کروشل پوائنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. بینگ فرام کراچی, مجھے پتہ ہے جہاں ٹریفک جام ہوتی ہے وہاں وارداتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو I8 اب چوک ہوتا جا رہا ہے انٹرنلی, کیونکہ انٹرنس I8 کی بنتی ہے 9th ایونیو سے امام بارگاہ والی روڈ پہ. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت باریک لین ہے جس پہ 2 لینز چل رہی ہوتی ہیں اور چوک ہو جاتی ہے. وہ ایک اس لائن پہ جمپ بھی بہت سارے ہیں. جی, جمپس تو مجبوری ہے کیونکہ رہائشی ہے نا. لیفٹ پہ سرکاری سارے گھر ہیں کنال والے, رائٹ پہ جو ہیں وہ پرائیویٹ گھر ہیں. تو وہ ان کی مجبوری تھی کہ وہاں پہ 2 مسجدیں بھی ہیں ماشاءاللہ سے اس راستے پہ. اور جو ایگزٹ ہے اسلام آباد کی فیض آباد, وہ تو اب انبیریبل ہو گئی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کسی طرح DHA یا بحریہ یا اس روٹ پہ جانا پڑتا ہے, یا فار انسٹنس مری روڈ پہ چڑھنا پڑتا ہے, تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ 45 منٹ سے پہلے ٹچ کر جائیں اپنی, مطلب ادھر سے نکل جائیں. 40-45 منٹ کا وقت. اڈوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں اس کے اوپر بھی بات چیت آئی ہے کہ اسلام آباد نے فیض آباد کا اڈا یا پیر بدائی کا اڈا, ان سب کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں. کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے لیے سہولت کر دیں, آپ رکھیں اپنے یہاں پہ اسٹاپس, لیکن یہ جو بڑے ہیوی ٹریفک آپ کی آ رہی ہوتی ہے, یہ 22 سیٹر اور یہ ہیوج بسز جو ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, اتنی گلیاں ہیں, باریک سڑکیں ہیں, یہ ادھر آپ لا کے بلاک کریں گے تو یہاں تو ٹریفک بلاک ہو جائے گی.
ہم نے دیکھا ہے یہ اس سے سب سے بڑا اس سے بڑا ایک ایشو ہے. اس سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ جب میں آیا تھا اسلام آباد میں اس وقت میں نوٹ کرتا تھا کہ آئی جے پی روڈ کے اوپر جو I-8 سے ایگزٹ ہو رہا ہے ادھر ہیوی ٹریفک ریلیز ہوتی تھی رات کے 10 بجے کے بعد. اب وہ 24/7 وہ ٹریفک چل رہی ہے, ہیوی ٹریفک چل رہی ہے. بسائڈس یہ ٹرانسپورٹ وہیکلز جو ٹرالر ہیں, ڈمپر ہیں, جو بھی چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں 24/7 اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. تو اس پہ آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہاں سے آسانی ہے؟ سر دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر ہمیں ٹریفک کی ایز چاہیے تو ہمیں ٹائمنگ فکس کرنی پڑے گی ہر چیز کے لیے. ٹائمنگ آپ فکس کریں گے, ان کو 11 سے آپ 6 بجے کی ونڈو دیں, 7 گھنٹے میں وہ موو کر جائیں. جس نے رواج جانا ہے وہ رواج چلے جائے, جس نے موٹر وے پہ چڑھنا ہے وہ موٹر وے چلے جائے, GP روڈ سے ہوتا ہوا. بات یہ ہے کہ ہمیں خود ایفرٹ کرنا پڑے گا. میں نے آپ سے کہا نا یہ انفرادیت کی سیاست ہے اور پازیٹیو سیاست اسی طرح ہوگی میں شعور پیدا کروں, شور نہ کروں. تو ابھی صرف شور ہو رہا ہے. اب بلا دیکھیں آپ تلقین کر دیتے ہیں کسی کی, بلا یہ غلط ہے وہ غلط ہے, سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی کیا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو؟ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں؟ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اپنا کوئی کنٹریبیوشن بتائے نا پہلے کہ تم نے کسی کی مدد کی ہے اس علاقے میں, تم نے کوئی روڈ کا کھڈا بھرا ہے, تم نے کچھ کام کیا ہے اس علاقے کے لیے جو تم بات کرو. میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت I-8 میں جو چھوٹے مراکز ہیں, جو ہماری مارکیٹیں ہیں I-8 کی مضافات کی 4 مارکیٹیں ہیں, بی مارکیٹس جتنی بھی ہیں, جی, ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان پہ یہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی اور ان میں تجاوزات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم I-8 مرکز سے سامنے نکلتے ہیں, سامنے اس طرف سنگم مارکیٹ ہے. اب سنگم مارکیٹ کا جو روڈ آپ کو ہائی وے کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس روڈ پہ مسلسل فروٹ والے بیٹھے ہوئے, 3-4 فوڈ والے روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں جو اس کا پارکنگ ایریا ہے, اس میں موسٹلی جو پارکنگ کے ساتھ فٹ پاتھ ہے, اس بی مارکیٹ کا جو فٹ پاتھ ہے, پورے فٹ پاتھوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے فوڈ اسٹال لگے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میرا مشورہ ہے تو آپ تو باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کریں اور CDO کو بتائیں, تاکہ اب دیکھیں جو فیملیز ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ درزی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہارڈ ویئر والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی ضرورتیں وہ آپ کی بی مارکیٹوں میں ہیں. مرکز میں تو آپ نے کوئی مین چیز ہے, کھانا پینا کرنا ہے, کوئی بڑی چیز آپ نے لینی آتے ہیں. ان مارکیٹوں میں فیملیز کا چلنا, فٹ پاتھ پہ چلنا, وہ انتہائی قسم کا جو ہے وہ دشوار ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا ہے؟ اور یہی صورتحال ساری آپ کی مغل مارکیٹ کے اندر ہے, یہی آپ کی پاکیزہ مارکیٹ کے اندر ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں آپ کیا اسٹانس؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو DMA کا کام ہے, جو CDA کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے. انکروچمنٹ ان کا کام ہے. یہ سارے انکروچڈ ہیں ایریاز. بیسکلی اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے تبھی ان کو اجازت ملتی ہے. اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. دیکھیے بینیفٹ ہوتا ہے تو اجازت ملتی ہے. اب ٹیکنیکلی آپ دیکھیں I-8 مرکز, مین مرکز کے اندر بھی آپ فٹ پاتھ پہ چل نہیں سکتے کیونکہ اس میں بائکیں چلا رہے ہوتے ہیں لوگ, فیملیز کراس کر رہی ہوتی ہیں. 2 ہفتے پہلے میں میری وائف روڈ کراس کر رہے تھے, پارکنگ نہیں ملی, پرلی طرف پارک کر کے دوسری طرف آئیں تو تقریباً ہمیں گاڑی نے اڑائی دیا تھا. ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اس وقت. یعنی کہ مرکز کے اندر یہ اسپیڈ یہ دیکھیں آگاہی مہم چلانی بہت ضروری ہے. اسپیڈ لمٹس کو فالو کریں, فائر سیفٹی کو آپ CDA سے اس کے اوپر کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں CDA کی 2-3 چیزیں اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ CDA کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کے لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ جنگلی شہتوت کے درخت جو ہیں وہ ہم کاٹ رہے ہیں, اور اس کے نام پر پورے اسلام آباد کے اندر اس وقت درختوں کی بے بہا کٹائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگر ہم پارک روڈ کے اوپر بات کریں, پارک روڈ یعنی کہ شدید ہریالی والا, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہریالی والا جو ہے وہ ہرا بھرا آپ کی جو ہے وہ شارع تھی, اور اس کے اوپر پہلے ایک رستہ بنا یعنی کہ پارک انکلیو کے لیے, پھر اگلا رستہ DHA کے لیے بنا. اب آج صبح جب میں آ رہا تھا تو جو درمیان کی یعنی کہ اس کی سینٹر کی جو گرین بیلٹ تھی اس کے اوپر جو بڑے درخت ہیں, یہاں پہ کوئی جنگلی شہتوت نہیں ہے, اس کو مشینیں لگا کے جو ہے وہ اکھاڑا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ CDA ایک طرف تو اس کا یہ معیار ہے کہ وہ بلڈرز کو, وہ بڑے بڑے جو سوسائٹی کے اونرز ہیں ان کو سہولتیں دینے کے لیے درختوں کی کٹائی کر رہا ہے, اور دوسری طرف ان مراکز میں جہاں پہ روزمرہ کے لوگوں کے کام ہے, جہاں پہ لوگوں نے محلے داری میں رہنا ہے, آنا جانا ہے, چیزیں ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تجاوزات کروائی جا رہی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ سر یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. دیکھیں پہلی بات تو جہاں ہم ایک اسلام آباد ایک آئیڈیل لوکیشن ہے, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کیپٹلز ان دا ورلڈ, لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے گرین بیلٹس کا قیام بڑھانے کی بجائے یہاں پہ اب گرین بیلٹس ختم کی جا رہی ہیں, کنکریٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن بن جائے گی اسلام آباد کے لیے. اوبویسلی رین فارسٹ تھا اسلام آباد پہلے,
مجھے اچھی طرح یاد ہے 1990 میں آیا ہوں اسلام آباد ہوش میں پہلی دفعہ when I was 19 years old, اور جولائی کا مہینہ تھا, رمضان کے دن تھے. تو صبح لائٹ چلی گئی اور ٹھنڈ ایسی ہونے لگی. ہم نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اے سی بند ہو گیا, لائٹ نہیں ہے, ٹھنڈ کیوں ہے؟ تو پتہ لگا بارش ہو رہی ہے باہر. تو دوسرے دن صبح میں نے سویٹر پہنا. یہ جولائی کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب ہماری سردی لمیٹڈ رہ گئی ہے, اسٹارٹس آن دا مڈ آف ڈسمبر انٹل مڈ آف جنوری. اس دفعہ تو آپ دیکھیں پورا دسمبر پورا جنوری آپ کو یعنی کہ سوکھا سوکھا چلا گیا. سر ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو چکا ہے. ہفتہ بارش. سر اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس آپ ڈیلی اٹھا کے دیکھیں, 175+ ایوری ڈے. لوگوں کو سانسوں کی بیماریاں ادھر ہو رہی ہیں, ریسپریٹری انفیکشنز ہو رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ کامن ہے, چھوٹے بڑے بچے سب کو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پلانٹیشن کریں, ہم گرینری بڑھائیں اسلام آباد کی, اسلام آباد کی گرینری ختم کرنا ایک میں تو سمجھتا ہوں گناہ ہے. کیونکہ اسلام آباد درخت کاٹنا, ویسے بھی درختوں کو کاٹنا تو اگر ہم اپنی شریعت میں دیکھیں تو اس میں تو جنگوں میں بھی درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, اور ہم کھلے عام دھڑلے سے سارے درخت کاٹ رہے ہیں. لیکن کہنے کے لیے کہ یار یہاں پہ ہم یادگار بنا رہے ہیں تو فلاں پہ ہم DHA بنا رہے ہیں. بھائی آپ DHA بنائیں, کو کسی نے نہیں روکا, لیکن آپ گرین بیلٹ بھی تو ساتھ میں چوڑے کریں, آپ پلانٹیشن کریں اس کے اندر. دیکھیں میں آپ کو روک تو نہیں سکتا DHA بنانے سے, یا میں آپ کو پارک ویو بنانے سے, یا بیریا بنانے سے, لیکن یہ ہے کہ میں کم سے کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہریالی بڑھائیں, درخت لگائیں. اب میں نے 2 دن سے دیکھا ہے کہ I-8 کی جو مین شاہراہ ہے ٹیپو سلطان, اس کے اوپر وہ گھاس لگائی جا رہی ہے فٹ پاتھوں پہ. ہاں جی ٹھیک ہے نا. چونکہ آپ کا بزنس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس وقت اسلام آباد کے اندر خبریں جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ چکری والی سائڈ پہ بن رہی تھی, کوئی بہت بڑا نام ہے اور وہاں لوگوں کا اربوں کا جو ہے وہ اسکینڈل ہو گیا ہے. اس کی تھوڑی سی کہانی بتائیں, یہ کیا ہے؟ سر بیسکلی میں بائی پروفیشن تو مارکیٹر ہوں, اور 2022 میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تھا, اچھا وقت سمجھ کے. اس وقت ریئل اسٹیٹ کا بوم تھا, اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا ڈاؤن فال آ گیا. سر دیکھیں چکری میں, آل بی آنیسٹ, چکری میں ایک سوسائٹی نہیں ہے, چکری میں بہت سی سوسائٹیز ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کچھ سوسائٹیز کو عقل آ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلاٹ اگر میں 10 لوگوں کو بیچ چکا ہوں گا تو میں پوزیشن کس کو دوں گا؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے. آپ کو دوں گا پوزیشن تو میں کھڑا ہو جاؤں گا, یار میرا بھی یہی پلاٹ نمبر ہے. اب لوگوں نے کچھ سوسائٹیز میں نام نہیں لے رہا, کچھ سوسائٹیز نے اب پوزیشنز دینی شروع کر دی ہیں, اور کہا کہ بھائی گھر بناؤ فوراً, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. اب لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مزید اور برائی کی طرف, بربادی کی طرف نہ جائے یہ معاملات, تو وہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بولیں کہ آئیں بھائی اپنے گھر بنائیں آپ. کیونکہ آپ دیکھیں لالچ کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے, لالچ تو ختم نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں گے کہ یار میں نے 1 لاکھ کنال بیچ دی ہے تو اب میں 2 لاکھ کنال بیچ دوں, یا میں 4 لاکھ کنال بیچ دوں, وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. تو اس بن گوئنگ آن سن 80s. میں آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ اسلام آباد کے اندر مرکز میں تو پلازے بن رہے ہیں, لیکن دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ شہر ہیں یا جو بالخصوص کیپٹل ہے, وہاں جب انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جب وہاں کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, تو لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ ہجرت کر کے ملک بھر سے آتے ہیں. اگر ہم دلی کو دیکھ لیں, اگر ہم نیو یارک کو دیکھ لیں, ہم ٹوکیو کو دیکھ لیں, ہم بیجنگ کو دیکھ لیں, تو جب وہاں پہ آبادی آتی ہے تو عموماً شہر پھیلنے کے بجائے شہر اوپر کی طرف جاتا ہے. اور اسلام آباد کے اندر بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں ہو رہی. شہروں کو اوپر لے جانے کے بجائے شہروں کو پھیلایا جا رہا ہے, اور شہر کے مضافات میں جتنے بھی جنگلز ہیں, خوبصورتی تھی, ہریالی تھی, یعنی کہ درخت تھے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے, اور یہ سوال کے اوپر ہم بہت ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے. مائنڈ سیٹ, یہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ چھت بھی میری تو زمین بھی میری. فلیٹ میں نہ وہ سمجھتے نہ چھت میری ہے نہ زمین میری ہے, نیچے دوسرا فلیٹ ہے, اوپر دوسرا فلیٹ. لیکن دنیا جب ترقی کرتی ہے اور شہر کچھ بڑے ہوتے ہیں, جس طرح اسلام آباد شہر بڑا ہو رہا ہے, تو ورٹیکل پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, ورٹیکل بلڈنگز بنتی ہیں. اچھا تھوڑا سا اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے کہ اسلام آباد کا ایک بہت میجر ایریا فالٹ لائن پہ بھی ہے, جہاں آپ دیکھتے ہوں کہ زلزلے آتے ہیں. لیکن فالٹ لائن پہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو پچھلی حکومت نے اسلام آباد میں نیو پلے ایریا کے نام کے اوپر لوگوں کو 20 منزلہ 20 فلیٹ بنا کے دیے ہیں, اور بڑے بڑے پلازے بن گئے ہیں. جی بن رہے ہیں. یہ اب باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ ساری گرینری کو متاثر کر کے ہم DHA بنائیں, ہم بلو ایریا کے آس پاس انہی سیکٹرز کے اندر
جہاں پہ آپ کی آبادیاں ہیں آپ اس کو بڑا کریں, یہاں بڑے بڑے ٹاور بنائیں, لوگ آ کے رہیں. اب سینٹورس بھی تو ہے نا, کیا سینٹورس کا فلیٹ جو ہے وہ یہاں کی کسی بھی جو ہے وہ جس کے پاس زمین ہے جو کہہ رہا ہے زمین ہی میری چھاتی مہنگی, اس سے مہنگا ہے یا سستا ہے؟ بہت مہنگا. ٹھیک ہے, وہاں تو لوگ رہنا لوگ وہاں پہ زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ پراپرٹیز کے لوگ ہیں, آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو توجہ دیں. کوئی آخری میسج I8 کے لوگوں کے نام؟ سر I8 کے لوگوں کے لیے میرا ایک محبت بھرا پیغام ہے کہ اس علاقے کو, اس شہر کو اپنا سمجھیں, اس کو کرائے کا گھر سمجھ کے نہ رہیں, اس کو اپنا گھر سمجھ کے رہیں. بھلے آپ کرائے پہ رہ رہے ہوں لیکن اس شہر کو, اس ملک کو اپنا سمجھیں, کرائے کا نہ سمجھیں. تو آپ اس کا خود ہی خیال رکھیں گے, آپ اس کی صفائی کا, آپ اس کی خوبصورتی کا خود ہی خیال رکھیں گے. بس میرا یہ ایک پیغام ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ موجود تھے انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمارے منتخب ہونے والے صدور کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے سلسلے کے پہلے مہمان جناب ریحان قمر صاحب. ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی I8 کے حوالے سے, I8 کے مسائل, یہاں کی چیزیں, یہاں کے معاملات کے حوالے سے. اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے یونین کونسل کے صدر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جانیں گے کہ ان کے علاقے کے کیا مسائل ہیں اور ان کی نظر میں ان مسائل کا کیا حال ہے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.